وعن صہیب قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عجبا لأمر المؤمن ان امرہ كله له خير وليس ذلك لأحد إلا لمؤمن إن أصابته السراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له رواہ مسلم۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کی بھی عجیب شان ہے کہ اس کی ہر حالت اس کے لیے خیر اور بلائی کا باعث ہے، اور یہ بات صرف مومن کے لیے مخصوص ہے، کوئی اور اس صفت میں شریک نہیں ہے۔ اگر اس کو رزق یعنی فراخی، وسعت، راحت، چین، تندرستی، نعمت وغیرہ اس کی یعنی ان عبادات کی توفیق کی صورت میں خوشی حاصل ہوتی ہے تو وہ خدا کا شکر ادا کرتا ہے، پس یہ شکر اس کے لیے خیر اور بلائی کا باعث ہوتا ہے، اور اگر اس کو مصیبت پہنچتی ہے تو وہ اس پر صبر کرتا ہے، پس یہ صبر بھی اس کے لیے خیر اور بلائی کا باعث ہوتا ہے۔ تو مومن کی عجیب شان ہے۔ تو مومن کی عجیب شان ہے کہ ہر حالت اس کی آخرت کے لیے مفید ہے۔ اگر مصیبت آتی ہے تو صبر کرنے پر ثواب ملتا ہے، اور اگر راحت آتی ہے تو شکر کرنے پر ثواب ملتا ہے۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يدخل الجنة من امتی 70 انفا بغیر حساب هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوکلون۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سے 70,000 لوگ بغیر حساب جنت میں داخل ہوں گے، جو منتر نہیں کراتے، شگون بد نہیں لیتے، ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوکلون، اور صرف اپنے رب، اپنے پروردگار پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اچھا، لا یسترقون، سین اور تا یہ طلب کے لیے ہے، رقیہ طلب کرنا مراد ہے، رقیہ منتر جنتر کو کہتے ہیں۔ اب رقیہ یہ دم شم جنتر منتر اس کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک تو جاہلیت کا منتر ہے، جاہلیت کا منتر، اس کو اسلام نے مطلقاً منع کیا ہے۔ اگر یہاں رقیہ سے جاہلیت کے منتر مراد ہے تو یہ تو ادنا مومن کے لیے بھی جائز نہیں ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اشعۃ اللمعات میں لکھا ہے کہ زیادہ واضح یہ ہے کہ اس حدیث میں منتر کا جو ذکر کیا گیا ہے اس سے زمانہ جاہلیت کے وہ ٹونے ٹٹکے اور مشرکانہ دم شم مراد ہے، جن کا قرآن اور حدیث سے کوئی تعلق نہیں۔ اور ولا یتطیرون کا جملہ اس پر واضح دلالت کرتا ہے، کیونکہ تطییر کا عمل جاہلیت کی بدفعلی میں سے ہے جو اسلام میں منع ہے، لہٰذا منتر جنتر بھی منع ہے اور تطییر کا عمل بھی منع ہے۔ اب رقیہ اور یہ منتر، یہ دم، یہ اس کی دوسری قسم، رقیہ اور منتر کی دوسری قسم دم درود اور علاج معالجہ ہے۔ اگر اس حدیث میں مطلقاً دم درود اور علاج معالجے کو ترک کرنے کا ذکر ہے تو اس سے خواص کا تعلق مراد ہوگا، اور یہ خواص الناس، عارفین، مخلصین کی درجہ توکل کا ذکر ہوگا، جس کی شان یہ ہو کہ جب ان سے کہا جائے کہ ادعیا لقد طبیبہ، کیا علاج کے لیے طبیب کو بلایا جائے، تو جواب میں کہتے ہیں کہ وہ طبیب امرضنی، یعنی طبیب ہی نے تو مجھے بیماری میں مبتلا کیا ہے تو علاج کیوں کروں۔ یعنی ایسے لوگ یہ سارا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں سمجھتے ہیں۔ اچھا، اب خلاصہ یہ نکلا کہ جاہلیت کا جو منتر جنتر ہوتا ہے نا، یہ تو مطلقاً ممنوع ہے۔ اگر کوئی جائز دم درود سے علاج کرائیں، اگر جائز دم اور درود علاج جو ہے اس سے علاج مراد ہو تو اس کا ترک کرنا بھی جائز ہے، جو کامل مخلصین کی صفت ہے۔
گویا حدیث میں اس حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ علاج کرنا بھی جائز ہے اور علاج کا ترک کرنا بھی جائز ہے۔ اب اول درجہ یہ عوام الناس کا ہے، دوسرا درجہ کامل مخلصین کا ہے، اس کے بعد تیسرا درجہ انبیاء اکرام صدیقین کا ہے کہ دنیا کے اسباب کا وجود اور عدم ان کی نظروں میں برابر ہوتا ہے۔ اس درجے کو فنا فی اللہ اور باقی باللہ کا درجہ جو ہے کہتے ہیں۔ باقی علاج کرنا افضل ہے یا نہ کرنا جو ہے بہتر ہے، یہ علیحدہ ایک بحث ہے۔ تو اس حدیث میں کامل توکل کرنے والوں کی صفات بیان ہو گئی۔ حضرت محمد ابن عمیرہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ہیں، فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ اپنی پیدائش کے وقت سے بڑھاپے میں مرنے تک صرف اللہ کی اطاعت اور عبادت میں سرنگو رہے تو وہ بھی اس قیامت کے دن اپنے اس تمام طاعات عبادات کو کم جانے گا اور یہ عرض کرے گا کہ کاش اس کو دنیا میں پھر بھیج دیا جائے تاکہ اس کا اجر و ثواب زیادہ ہو جائے۔ تو اس حدیث میں اعمال کی بہت بڑی ترغیب ہے کہ ایک شخص نے تصور سے بھی بڑھ کر عبادت کی، لیکن قیامت کے دن وہ بھی ارمان کرے گا، تمنا کرے گا کہ میں کچھ زیادہ عبادت کرتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ وعن محمد ابن ابی عمیرہ وکان من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان عبدا لو خر على وجهه من يوم ولد الى ان يموت هرما في طاعة الله لحقره في ذلك اليوم ولود انه رد الى الدنيا كيما يزداد من الاجر والثواب رواهما احمد۔ وعن سفیان الثوری قال كان المال فيما مضى يكره فأما اليوم فهو ترس المؤمن وقال لولا هذه الدنانير لتمندل بنا هؤلاء الملوك وقال من كان في يده من هذه شيء فليصلحه فإنه زمان إن احتاج كان أول من يبذل دينه وقال الحلال لا يحتمل الصرف رواہ فی شرح السنہ۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ گزشتہ زمانے میں مال کو برا سمجھا جاتا تھا، لیکن جہاں تک آج کے زمانے کا تعلق ہے تو اب مال اور دولت مسلمانوں کی ڈھال ہے۔ حضرت سفیان نے یہ بھی فرمایا کہ اگر یہ درہم اور دنانیر اور روپے پیسہ نہ ہوتا تو یہ سلاطین امراء ہمیں دست پناہ بنا کر ذلیل کر ڈالتے۔ انہوں نے فرمایا کہ کسی شخص کے پاس اگر تھوڑا بہت بھی مال ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کی اصلاح کرے، کیونکہ ہمارا یہ زمانہ ایسا ہے کہ اس میں اگر کوئی محتاج ہوگا تو اپنے دین کو اپنے ہاتھ سے برباد کر دے گا، برباد کرنے والا سب سے پہلے یہی شخص ہوگا۔ حضرت سفیان کا ایک قول یہ بھی ہے کہ حلال مال اسراف کا روادار نہیں ہوتا، یعنی پہلے زمانے میں مال اور دولت کو ناپسند کیا جاتا تھا۔ مومن متقی حضرات مال کو مکروہ سمجھتے تھے کیونکہ عام ماحول وہ زہد اور تقوی کا تھا۔ لوگ جو ہے غریب اور فقیر کو ذلیل اور حقیر نہیں سمجھتے تھے، مالی کمزوری کی وجہ سے اس کی ایمان کو تباہ نہیں کرتے تھے۔ بادشاہ اور حکمران بھی اچھے ہوتے تھے جو غریب اور فقیر کو سنبھالا کرتے تھے، اس لیے لوگ مال و دولت اکٹھا نہیں کرتے تھے اور اکٹھا کرنے کو معیوب سمجھتے تھے۔ مگر اب معاملہ اس کے برعکس ہے کہ غریب اور فقیر آدمی کو معاشرے میں ذلیل اور حقیر سمجھے جاتے ہیں اور پیسے کی بنیاد پر اس کی ایمان کو خریدا جاتا ہے۔ حکمران بھی خیرخواہ نہیں رہے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ غریب آدمی مالدار اور حکمرانوں کا دست نگر دست پناہ بن جائے گا اور ان کے ہاتھ صاف کرنے اور میل کچیل صاف کرنے کے لیے یہ تولیہ اور رومال یوں سمجھو کہ بن جائے گا۔ تو فَلْيُصْلِحْهُ یعنی جس شخص کے پاس اس مال میں سے کچھ بھی ہو وہ اس کی اصلاح کرے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تھوڑا پیسہ بھی ہو تو اس کو کسی کاروبار میں لگائے، یہ اس کی اصلاح اور ترقی اور بڑھاوا ہے۔
یا اصلاح کا مطلب یہ ہے کہ اس کو قناعت کے ساتھ خرچ کرے، اسراف نہ کرے۔ اور یہ جو فرمایا کہ لا یحمل الصرف، ہاں، تو یعنی حلال مال اسراف کو برداشت نہیں کرتا، کیونکہ وہ اتنا زیادہ تو ہوتا نہیں ہے کہ جس میں اسراف کی گنجائش ہو۔ حلال طریقے سے حاصل شدہ مال اتنا وافر کہاں ہوتا ہے کہ جس میں آدمی اسراف شروع کرے۔ اسراف تو اس مال میں ہوتا ہے جو ناجائز اور حرام طریقے سے حاصل کیا گیا ہو۔ تو جو مال اس طرح حرام کے راستے سے وافر مقدار میں آئے گا، اسی طرح حرام کے راستے سے جائے گا۔ تو اس حدیث میں جو ہے نا، یہ فرمایا کہ مال اور دولت مومن کی ڈھال ہے، ڈھال۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔